محبت بنی راک دسمبر 14۔ آہد یار، تم بھی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اور محبت کبھی بھی نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں ہے، اور عورت ذات پر یقین کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ضراب علی شاہ یہ سب باتیں کہہ کر خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کی زبان اور دل ایک بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ زبان سے تو رائما کی محبت کا انکار کر رہا تھا، پر اس کا وجود رائما کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ بات کو ختم کرتے ہوئے ضراب علی شاہ نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے کے لیے ہونٹوں پر لگایا ہی تھا کہ عہد رضا بول پڑا، تو پھر مسٹر اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ دیکھو، سردی میں تمہیں پسینہ آ رہا ہے۔ عہد رضا نے ضراب علی شاہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ جس بات سے بھاگ رہا ہے وہی اس کے وجود میں سما چکی ہے۔ عہد رضا نے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ ضراب علی کو بچپن سے جانتا تھا، اور اس سے کسی بات پر بحث کرنا وقت کا ضیاع تھا۔ ریحان بھائی، کیا میں آپ کے آفس جا سکتی ہوں؟ مشل اپنی اس دن کی غلطی کو ضراب علی شاہ کے دماغ سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ ضراب کے قریب آنے کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ وہ کیوں مشل، تمہارا آفس میں کیا کام؟ بس اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے بھائی سے سوری بھی بول دوں گی۔ سب کو تو بول دی ہے میں نے، بس اب وہ ہی رہ گئے ہیں۔ وہ تو تم گھر جا کر بھی کہہ سکتی ہو۔ نہیں ریحان بھائی، پلیز لے چلیے نا۔ اوکے ٹھیک ہے، پر تھوڑی دیر کے لیے، پھر گھر کے لیے نکل آنا۔ سو سویٹ ریحان بھائی، کبھی زندگی میں کسی خود غرض انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہو، اور نہ کسی ایسی سوچ رکھنے والے انسان پر یقین کرنا چاہیے۔ یہاں تو آپ کو نقصان پہنچائے گا یا اپنا فائدہ سوچے گا۔ مشل بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہی تھی۔ اپنی ضد اور خواہش کے آگے وہ اندھی ہو گئی تھی۔ اسے صحیح اور غلط کی پہچان بھول گئی تھی۔ ضراب علی شاہ نے پروجیکٹ کی فائل لے کر رائما کے روم میں چلا جاتا ہے۔ ضراب علی شاہ کو دیکھتے ہی رائما اپنی سیٹ سے اٹھ جاتی ہے۔ ضراب علی شاہ رائما کے پاس جا کر اس کے نئے پروجیکٹ کی تفصیل بتاتا ہے۔ مس رائما، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں نئے پروجیکٹ کی۔ اس میں آپ نے سارے ڈیزائنز آپ نے بنانے ہیں، اور کچھ اس میں لگے ہوئے بھی ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ ضراب علی شاہ رائما کے پاس کھڑے ہو کر ڈیزائن دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں عہد رضا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کیا واقعی مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے؟ نہیں ضراب علی شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر سچ میں یہ معصوم چہرہ میرے دل میں بس گیا تو۔ ضراب، آپ کچھ بتا رہے تھے۔ ضراب علی شاہ کے اچانک خاموش ہونے پر رائما ضراب علی شاہ کو فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں میں کچھ بتا رہا تھا۔ ضراب علی شاہ نے رائما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہی تھا کہ ضراب علی شاہ کی نظر رائما کے بالوں پر پڑی جس میں کچھ اٹکا ہوا تھا۔ ضراب علی شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور رائما کے بالوں کی طرف لے گیا جو رائما کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ رائما یکدم پیچھے کو ہٹ گئی، جس سے ضراب علی شاہ کی انگلیوں کو ایک نرم روئی جیسا احساس ہوا جو رائما کے گالوں کو چھو کر آیا تھا۔ رائما نے ضراب علی شاہ کی انگلیوں کی لمس کو محسوس کیا، اور وہ بے سدھ وہاں کھڑی رہی۔ ضراب علی شاہ اور رائما ایک دوسرے کو کچھ ٹائم کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور پھر ضراب علی شاہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، اور رائما وہاں اپنے گالوں پر ہاتھ رو کے کھڑی رہی۔ ہیلو، ضراب علی شاہ کا روم کہاں ہے؟ مشل نے آتے ہی آفس میں مس نادیہ سے پوچھا۔ وہ آگے جا کر دائیں طرف۔ تھینکس ڈیئر۔ مشل جب روم میں گئی تو وہاں ضراب علی شاہ نہیں تھے۔ یہ کہاں چلے گئے؟ ضراب علی شاہ رائما کے کمرے سے نکلتے اپنے ہاتھوں پر اس احساس کو محسوس کر رہا تھا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا، ایسا احساس جو انسان کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیے۔ ضراب علی شاہ اپنے خیالات میں گم روم کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مشل کی آواز نے اس کے خیالات صحرا سے نکال جہاں وہ اپنے آپ کو قید کر چکا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ میں تم سے بات کرنی تھی۔ کیا بات کرنی تھی؟ آ جاؤ، روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
ضراب علی شاہ مشل کے ساتھ اپنے آفس میں چلا جاتا ہے۔ مس رائمہ کہاں گم ہیں آپ؟ ریحان شاہ نے رائمہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں یہاں ہی ہوں۔ رائمہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کب سے ہاتھ میں فائل لیے اسی حالت میں کھڑی تھی۔ مس رائمہ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ کیا کسی نے پوچھا، کچھ کہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ چلے میں آپ کو کسی سے ملواتا ہوں۔ کون؟ کس سے؟ رائمہ ابھی تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ چلے تو آپ دیکھ بھی لینا۔ ریحان شاہ رائمہ کے ساتھ لے کر ضراب علی شاہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہاں تو مشل بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ ضراب علی شاہ اپنے کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھتے مشل سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ وہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں احساس تو ہو گیا، یہی کافی ہے۔ ویسے بھی چھوٹے غلطی کرتے ہیں اور بڑے معاف کر دیتے ہیں۔ مشل کو چھوٹا کہنا پھر برا لگا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو پیچتے ہوئے اس بات کو ضبط کر گئی۔ تو کیا مجھے آپ نے معاف کیا؟ ہاں چھوٹی معاف کیا۔ مشل نے آگے بڑھ کر ضراب علی شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ او تھینک یو سو مچ۔ اور ساتھ میں روم کا دروازہ کھلا اور رائمہ اور ریحان اندر داخل ہوئے۔ ضراب علی شاہ مشل سے ہاتھ چھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگ؟ ہاں ضراب بھائی، میں مس رائمہ کو مشل سے ملوانا چاہتا تھا۔ رائمہ کھڑی ضراب علی شاہ کو اور مشل کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی مشل کچھ دیر پہلے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے تھے۔ رائمہ کو ایسے حیرت سے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے ضراب علی شاہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ایسے مشل کو کیوں دیکھ رہی ہے۔ مس رائمہ، یہ مشل ہے میری بہن، مطلب دونوں کی بہن۔ ریحان شاہ نے رائمہ سے مشل کا تعارف کروایا۔ ہیلو، میں مشل امیر شاہ ہوں، ریحان کی بہن اور ضراب کی کزن۔ مشل کی اس بات پر ریحان اور ضراب دونوں مشل کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ یہ سچ نہیں ہے کیا؟ مشل نے بڑی ڈھرائی سے بات کی۔ اوکے۔ ریحان شاہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اور مشل، یہ ہماری نئی اسسٹنٹ ہے۔ او اچھا، تو جاب کرتی ہیں آپ؟ آج کل کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر کسی کو جاب کرنی پڑتی ہے۔ مشل کو اس بات پر رائمہ کو بہت دکھ ہوا۔ ضراب علی شاہ نے مشل کو اس انداز میں بات کرتے دیکھا تو ریحان سے کہا کہ وہ مشل کو یہاں سے لے جائے اور گھر چھوڑ آئے۔ ریحان مشل کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رائمہ بھی جانے لگتی ہے تو ضراب علی شاہ اسے روک لیتا ہے۔ مس رائمہ، آپ رکیے، وہ مشل کی باتوں کا برا کوئی بات نہیں سر ضراب۔ ضراب علی شاہ کی ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ رائمہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ مشل کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی؟ حد ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی رائمہ۔ ضراب علی شاہ کو رائمہ کی فکر ہو رہی تھی۔ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے اس قدر چھوٹی سے چھوٹی بات کی فکر رہتی ہے، اور یہی ضراب علی شاہ کا تھا، جس سے وہ خود سے بے خبر تھا کہ تم کس انداز سے بات کر رہی تھی۔ ریحان شاہ نے آفس سے نکلتے ہوئے مشل کو کہا، جو بڑے مزے سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایسا کیا کہا جو آپ کو برا لگا ہو؟ جاری ہے۔ کس نمبر 15 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 15 لکھیں، اور باقی تمام ایپیسوڈ چینل پر موجود ہیں۔ چینل کو وزٹ کریں اور تمام پارٹ حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔